آپ نے یہ آج ایک آیت میں حوالہ دیا ہے کہ خدا کی جو مثال ہے وہ ایک ماں جیسی ہے، کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو مستقبل کی پریشانیوں سے بچاتی ہے ویسے خدا بھی بچا رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ماں تو کوئی ایسی پریشانی اس کے لیے مستقبل کی کوئی بناتی نہیں ہے۔ خدا نے دوزخ تو بنائی ہے تو وہ خدا نہیں بنائی ہے نا، لیکن ماں تو اس طرح نہیں کرتی۔ تو یہ چیز ذرا سمجھ نہیں آئی، اس سے میں قاصر ہوں، ذرا سمجھا دیں۔ دیکھیے، تمثیل کے سارے اجزاء پیش نظر نہیں ہوتے، ایک پہلو پیش نظر. جب بھی کوئی تمثیل دیتا ہے تو اس کا ایک پہلو پیش نظر ہوتا ہے، سارے پہلو پیش نظر نہیں ہوتے. تو تمثیل جس مقصد کے لیے بیان کی جاتی ہے اسی مقصد کے لینا چاہیے. مثلا میں کہوں کہ والد کی مثال چھتری جیسی ہے، آپ کو دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے. آپ کہیں والد تو چھتری تو بارش نہیں برساتی. تو یہ میں صرف اس صاحبان کی بات کر رہا تھا. تو ایسے یہاں پر میں نے جو ہے وہ صرف اس بات کے لیے تمثیل دی ہے کہ وہ جس طرح ماں ہمارے مستقبل کے لیے ہمیں بچانا چاہ رہی ہے، ہماری ترغیب دے رہی ہے، کام کروا رہی ہے، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اسی کیفیت میں ہمارے لیے اپنی محبت. تو صرف اتنی بات کی تمثیل تھی، باقی پہلو پیش نظر نہیں ہے. تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ ماں کوئی جنت دوزخ نہیں بناتی. تو سچی بات ہے کہ اللہ نے بھی نہیں بنایا، صرف امتحان کے لیے رکھا ہے. اگر سارے لوگ جنتی ہو جائیں تو دوزخ نہیں بنے گی. یہ نہیں ہے کہ زبردستی دوزخ بنا لیا تو ضرور ڈال کے رہنا ہے. تو تمثیل جو ہوتی ہے وہ اسی بات کے لیے ہوتی ہے. مثال کا مقصد یہی ہوتا ہے. مثلا ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. تو یہ تمثیل ہوتی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. مثلا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں چارپائی کے ایک کونے پر، میرا بھائی دوسری طرف بیٹھا ہوا، اس کی پلیٹ گر گئی تو اس نے کہا ساجد نے گرائی ہے. تو میری والدہ نے جملہ بولا، ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. وہاں تو اس کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا جہاں تم نے پلیٹ اس کا الزام لگا دیا. تو گھٹنا مارنے سے زیادہ تر پیٹ میں لگے گا، آنکھ کیسے پھوٹ سکتی ہے؟ لیکن آپ آگے سے میری تمثیل سننے کے بعد کہیں اس نے سر جھکا کے گھٹنا مارا تھا. یہ ممکن ہے. تو تمثیل صرف اتنی بات کے لیے ہوتی ہے، باقی باتیں پیش نظر نہیں ہوتی. لیکن سوال اچھا تھا آپ کا، ماشاءاللہ. زبان کے اندر ہمارے جو ہے نا لینگویج کا شعور ہمارے ہاں کافی کم ہوتا جا رہا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. تمثیلات ہوں، زبان ہوں، اور شاعری پڑھا کریں، کہانیاں پڑھا کریں.